ایک دفعہ کسی گاؤں کی ایک بڑھیا کسی ضرورت سے شہر جا رہی تھی۔ راستے میں اسے دو چالباز ٹھگ مل گئے۔ ٹھگوں کو پتہ چل گیا کہ بڑھیا مالدار آسامی ہے۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس سے مال ہتھیانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ادھر بڑھیا نے بھی تو دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ان ٹھگوں سے خبردار ہو کر اپنے راستے پر چلتی گئی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر دونوں ٹھگ جلدی ہی بڑھیا سے جا ملے اور بڑے ادب سے سلام کرتے ہوئے پوچھنے لگے، نانی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹا، یہیں شہر تک جا رہی ہوں۔ دونوں ٹھگوں نے کہا، ہم بھی شہر جا رہے ہیں، اچھا ہوا کہ آپ مل گئیں، چلیے باتیں کرتے کرتے راستہ آسانی سے کٹ جائے گا۔ ایک ٹھگ نے پوچھا، بڑی اماں آپ کو شہر میں کوئی کام ہے کیا؟ بڑھیا نے کہا، بیٹی کی شادی جو کرنی ہے، دن رات فکر لگی رہتی ہے، مہنگائی کے زمانے میں خرچ ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو ایک زیور رکھے ہوئے تھے، سوچا کہ انہیں بیچ کر کچھ خرچ پورے کیے جائیں۔ ایک ٹھگ نے جواب دیا، کیوں نہیں، زیور تو بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ آڑے وقت کام آئے۔ دوسرے ٹھگ نے کہا، اچھا نانی اماں کوئی اچھی سی کہانی سناؤ تاکہ سفر کٹ جائے۔ بڑھیا نے کہا، بات تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت مجھے کوئی اچھی کہانی یاد نہیں آ رہی، پہلے تم شروع کرو، اتنے میں مجھے بھی کوئی کہانی یاد آ جائے گی تو میں تم لوگوں کو سناؤں گی۔ پہلے ٹھگ نے کہا، نانی اماں جگ بیتی کہانیاں تو سنتے سنتے جی بھر گیا ہے، اس وقت میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اس واقعہ کو جھوٹ سمجھا تو آپ کو اپنا ایک زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ بڑھیا جو کہ پہلے ہی خبردار ہو چکی تھی، یہ سن کر ٹھگوں کی نیت کو اور بھی اچھی طرح سے بھانپ گئی۔ سوچنے لگی کہ مکار خواہ کتنی ہی شرافت کیوں نہ دکھائیں، ان سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ پھر ذرا ہوشیار ہو کر بولی، ہاں بیٹا، اگر واقعہ سچا ہوا تو میں اسے جھوٹ کیوں سمجھوں گی؟ خیر مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم اپنی کہانی شروع کرو، کسی طرح راستہ تو کٹے۔ ٹھگ آپ بیتی سنانے لگا، میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ اسی طرح میں ایک گلی میں جا رہا تھا، راستے میں لکڑی کی ایک گیند پڑی مل گئی، جوں ہی میں نے اسے ٹھوکر ماری، جادو کی وہ گیند پھٹ گئی اور ایک جن اس میں سے نکل کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ وہ اونچے ہی اونچے اڑتا جا رہا تھا، میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر یکا یک وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آسمان سے نگاہ ہٹا کر میں نے زمین پر پڑی گیند کی طرف دیکھا تو وہی جن پھٹی ہوئی گیند کے پاس کھڑا تھا۔ جوں ہی میں نے جن کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں کے راستے میرے جسم میں سمانے لگا۔ جن کا میرے جسم میں سمانا تھا کہ میں بھی اپنے اندر اڑنے کی طاقت محسوس کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد میں خود بھی آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے میری مڈ بھیڑ ایک عقاب سے ہو گئی۔ عقاب نے ایک ہی جھپٹے میں میری دونوں آنکھیں نکال لی اور چونچے مار مار کر مجھے ایک سمندر میں گرا دیا۔ ابھی ٹھگ یہ کہانی سنا رہا تھا کہ کہانی کے اثر کا اندازہ لگانے کے لیے ٹھگ نے پوچھا، کیوں نانی اماں، میں جھوٹ تو نہیں بک رہا؟ بڑھیا نے کہا، مجھے یقین ہے بیٹا، تم بھلا جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ زندگی میں انسان کو ایسے ہی واقعات سے گزرنا پڑتا ہے، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ ہاں آگے کہو کہ سمندر میں سے تم زندہ کیسے بچ نکلے؟ ٹھگ نے اپنی کہانی پھر شروع کرتے ہوئے کہا، جیسے ہی میں سمندر میں گرا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا قد بڑھنے لگا ہے۔ احساس کی یہ منزل ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی مچھلی اپنا خوفناک منہ کھولے میری طرف بڑھنے لگی اور دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے نگل لیا۔ اتفاق سے جلد ہی وہ مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں جا پھنسی۔ ماہی گیر اتنی بڑی مچھلی پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی دن شہر کے کوتوال کے ہاں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جا رہا تھا اور اسی دعوت کے لیے مچھلی فراہم کرنے کا کام اسی ماہی گیر کو سونپا گیا تھا۔ ماہی گیر نے اس مچھلی کو زندہ ہی اپنے ریڑے پر لادا اور کوتوال کے ہاں پہنچ گیا۔ اس قدر عمدہ اور بڑی مچھلی دیکھ کر کوتوال نے ماہی گیر کو ڈھیروں انعام دیا اور اسی وقت باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ مچھلی کو اچھی طرح صاف کر کے ایسا لذیذ پکایا جائے کہ مہمان مدتوں اس دعوت کا مزہ یاد رکھیں۔ مچھلی کی صفائی کے لیے باورچی ابھی اپنے اوزار ہی سنبھال رہا تھا کہ لپک کر مچھلی نے باورچی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہی لمحے اسے زندہ نگل گئی۔ باورچی کے معاونوں نے شور مچایا تو صاحب بہادر موقع پر آ پہنچے۔ صاحب نے فوراً ایک جراح کو بلا کر ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مچھلی کا پیٹ آہستہ آہستہ اس احتیاط سے چاک کیا جائے کہ باورچی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو باورچی کے ساتھ میں بھی صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ اچنبے کی بات تو یہ تھی کہ میری آنکھیں بھی بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔
اب تو میں بھی دعوت کے انتظام کی ساری چہل پہل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ باورچی کے ساتھ مجھے بھی دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر باورچی 1 سے 2 کیسے ہو گیا۔ میری آپ بیتی سن کر صاحب مجھ پر بڑے مہربان ہو گئے۔ انہوں نے پہننے کے لیے مجھے خوب اچھے کپڑے دیے اور اس دعوت میں بھی شریک ہونے کو کہا۔ اسی دن سے شہر کا کوتوال نہ صرف مجھے اچھی طرح سے جاننے لگا بلکہ میری عزت بھی کرتا ہے۔ ٹھگ کی آپ بیتی سن کر بڑھیا نے بڑی بے نیازی سے کہا، بیٹا تم تو بڑے بہادر نکلے، مشکل کا سامنا بڑی ہمت سے کیا۔ تمہاری ہمت اور حوصلے کی جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے۔ یہ سن کر ٹھگوں نے سر پیٹ لیا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ بڑھیا اس واقعے کو جھوٹ سمجھے گی اور وہ اس کا زیور ہتھیا لیں گے۔ تیر نشانے پر نہ بیٹھتے دیکھ کر دونوں بڑے پریشان ہوئے، لیکن اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے بولے، نانی اماں اب آپ بھی کوئی ایسی آپ بیتی سنائیے جو سچی ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا دلچسپ بھی ہو۔ بڑھیا نے کہا، سچ کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا۔ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب بڑھاپے میں جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کیوں خراب کروں گی؟ لیکن اگر تم نے میری کہانی کو جھوٹ سمجھا تو میں بھی تم سے 100 روپے وصول کر لوں گی۔ اسی امید پر کہ بڑھیا کی کہانی سننے کے بعد ایک بار پھر انہیں بڑھیا کو پھانسنے کا موقع مل جائے گا، ٹھگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہمیں منظور ہے نانی اماں۔ بڑھیا نے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کی۔ میرا باپ ایک کسان تھا۔ جب میری شادی کی تو اس کے جہیز میں بیلوں کی ایک جوڑی بھی مجھے دی۔ بہت ہی اچھی جوڑی تھی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ ان بیلوں کو دیکھنے آتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ باہر کھیتوں ہی میں کام کرتے کرتے وہ دونوں بیل ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ ایک نے دوسرے بیل کے ماتھے پر ایسا سینگ مارا کہ خاصا گہرا زخم ہو گیا۔ بہت علاج کروایا مگر زخم ایسا تھا کہ بھرنے میں نہ آتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کہاں سے ایک بنولا زخم میں جا گھسا۔ بہت کوشش کی مگر نہیں نکلا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک پودا اگایا۔ بڑھتے بڑھتے جب وہ خاصا بڑا ہو گیا تو اس میں ایسی عمدہ کپاس کے ڈوڈے لگے کہ تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ ہم نے کپاس جمع کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے ہمارے پاس کافی کپاس جمع ہو گئی۔ اب تو اس انوکھے بیل کی چرچا اور بھی دور دور تک ہونے لگی اور روزانہ اس بیل کو دیکھنے والوں کا تانتا لگنے لگا۔ ہم نے بیل کو اپنی حویلی میں باندھ دیا اور اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے بیل درشن کے چندہ کے طور پر 4 آنے فی کس پیسے لگا دیے۔ سچ پوچھو تو اس بیل کی بدولت ہمارے دن پھر گئے۔ بیل درشن چندے کے ذریعے جب ہمارے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تو ہم نے کئی عورتیں روئی بیلنے پر لگائیں۔ ایک طرف دھنیے روئی دھن رہے تھے، دوسری طرف کئی عورتیں چرخوں پر سوت کاٹ رہی تھیں۔ اسی طرح کئی جولاہے ہماری ہی سوت کا کپڑا تیار کرنے پر مقرر تھے، جنہوں نے بن بن کر کپڑوں کے انبار لگا دیے۔ ان کپڑوں میں کھیس خاص کر بہت ہی اچھے بنے تھے۔ ایک دن جب کپڑے کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 2 کھیس چوری ہو گئے ہیں۔ بہت تلاش کیے گئے مگر آج تک ان کھیسوں کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اب پتہ چل گیا ہے کہ چوری ہونے والے یہی وہ کھیس ہیں جو تم دونوں نے اوڑھ رکھے ہیں۔ شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ مہربانی کر کے یہ کھیس مجھے فوراً واپس کر دو۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر دونوں ٹھگ بڑے پریشان ہوئے۔ شرط ہارنے کے ڈر سے دونوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اپنے اپنے کھیس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ بڑھیا نے دونوں کھیس سنبھالے اور کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تو ہاں بیٹے، اسی کپاس سے ایک جولاہے نے ایسی مل بھی تیار کی تھی جسے پگڑیاں بنانے کے لیے لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید کر لے جانے لگے۔ لیکن دیکھا تو یہاں بھی مل کا ایک تھان چوری ہو گیا۔ بہت ہی تلاش کیا مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہ لگا۔ لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ پگڑیاں جو تم دونوں نے باندھ رکھی ہیں یقیناً مل کے اسی چوری ہو جانے والے تھان کی ہیں۔ پانسا پلٹتا دیکھ کر ٹھگ بہت پچھتائے کہ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اگر وہ پگڑیاں بڑھیا کے حوالے نہیں کرتے تو شرط کے مطابق دونوں کو 100 روپے دینے پڑیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ پگڑیاں بھی بڑھیا کے حوالے کر دیں۔ اب وہ شہر کے نزدیک پہنچ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر بڑھیا نے اپنی کہانی جاری رکھی تو کہیں ان کے کرتے اور دھوتیاں بھی نہ اتروا لے۔ ایک ٹھگ نے بات پلٹتے ہوئے کہا، نانی اماں آپ کی کہانی تو واقعی بہت سچی اور دلچسپ معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ لائی ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ بڑھیا نے کہا، بس اب تو شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے زیور بیچنے ہیں، جب زیور بک جائیں گے تو آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے۔ ٹھگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے اور سوچا
کہ اچھا बुढ़िया तुम जरा अपने जेवर तो बेच लो, फिर कोई दाव चलाएंगे, आखिर जाएगी कहाँ ये हमसे बचकर। कुछ ही देर में वो तीनों शहर पहुंच गए। जब वो सुनार की दुकान के करीब पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा ये रही सुनार की दुकान, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं ये जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप खरीद लीजिए। सुनार ने पूछा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 500 रुपए। सुनार ने कहा, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 400 रुपए में तय होने वाला देखकर बुढ़िया दिखावे के लिए सोच में पड़ गई और सुनार से कहने लगी, जरा रुकिए, मैं नौकरों से भी तो पूछ लूं कि वो दोनों अलग अलग जगह पर बिकना चाहते हैं या दोनों को यहीं बेच दूं। ये कहकर बुढ़िया ने जरा ऊंची आवाज से पूछा, हाँ बेटो, जरा ये तो बताओ कि एक एक करके बेचूं या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही है। वहीं बैठे बैठे दोनों ने जवाब दिया, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह यहीं पर बेच दीजिए, अलग अलग जगहों पर बेचने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सुनार को भी तसल्ली हो गई कि सौदा नौकरों की रजामंदी से ही तय हो रहा है। इसने खुशी खुशी 400 रुपए बुढ़िया को थमा दिए। दोनों ठगों के दाम खड़े करके बुढ़िया दुकान से बाहर निकलने लगी तो ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा, भूख तो पहले से ही लग रही थी, खाने के साथ साथ अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा करा दीजिए अब। बुढ़िया ने जवाब दिया, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें खाना भी पेश किया जाएगा और मिठाई भी, तुम यहीं ठहरो। बुढ़िया जब जाने लगी तो एक ठग ने पीछे से फिर आवाज दी, बड़ी अम्मा मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने कहा, तुम फिक्र मत करो। यही कहते कहते बुढ़िया आंखों से ओझल हो गई और ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे गप हाँकते रहे। सुनार ने जब देखा कि कैसे नौकर हैं ये, बाहर बैठे बातें किए जा रहे हैं, सुनार ने उन्हें अंदर बुलाकर डांटना शुरू किया। दोनों ठग थोड़ी देर तो चूं चुरां किए बगैर सुनार की डांट डपट सुनते रहे, लेकिन जब मामला समझ में आया तो बहुत सटपटाए। जिंदगी में गालिबन ये पहला मौका था जब उन दोनों ठगों ने भी महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है।